السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ونادا، اور آواز لگائیں گے اصحاب النار، آگ والے، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان یہ کہ افیدو تم ڈالو، بہاؤ، علینا ہم پر، من کچھ، الماء پانی، او یا مما اس چیز سے، رزقکم جو دیا تم کو، اللہ نے، قالوا وہ کہیں گے، انا بے شک، اللہ حرمہما اس نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے، علی پر، الکافرین کافروں، الذین کافر وہ ہیں، اتخذوا جنہوں نے بنایا، دینہم اپنے دین کو، لہوا لغو بے مقصد چیز، ولعبا اور کھیل، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، فالیوم پس آج کے دن، ننساہم ہم انہیں بلائیں گے، کما جس طرح کہ نسو وہ بلا چکے تھے، لقاء ملاقات کو، یومہم اپنے دن کی، ہادہ اس، وما اور جو تھے وہ، کانو تھے وہ، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، یجحدون انکار کیا کرتے۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، جہنم والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ ہم پر کچھ پانی یا اس چیز میں سے ہم پر ڈالو، گراؤ جو تم کو اللہ نے دی ہے رزق۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے وہ دونوں چیزیں، پانی اور رزق، اللہ نے کافروں پر حرام کیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کافر وہ ہوتے ہیں جو اپنے دین کو بے مقصد اور کھیل بنا لیتے ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی ان کو دھوکے میں ڈالتی ہے، فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، پس آج ہم ان کو چھوڑ دیں گے جس طرح وہ ہمارے اس دن سے ملاقات کو بھول چکے تھے، وما کانوا بآیاتنا یجحدون اور جو تھے وہ ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کیا کرتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ ذکر کیا، یہ مزید شرمندہ کرنے کے لیے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا۔ ان دونوں کے درمیان سے پردے ہٹائے جائیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت ہوگی، سناؤ کیا خیال ہے اب تمہارا؟ ہم جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو تم ہمیں دیکھ کر کہتے تھے یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، اس کا تو مسجد کے سوا کام ہی کوئی نہیں۔ ہم جب اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلواتے تھے تو تم کہتے تھے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ اسکول نہیں پڑھا سکتا اس لیے مسجد میں بچوں کو چھوڑ آیا۔ ہم جب دین پر عمل کرتے تھے، اپنی بچے کی شادی سنت کے مطابق کرتے تھے تو یہ لوگ ہمیں کہتے تھے اس کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ دین کا نام لے کے اپنی کنجوسی چھپانا چاہ رہا ہے یا اپنی غربت پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تم اس طریقے سے ہمیں طنز کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ بتاؤ
جس طرح کہ کل کی آیت میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہوا، تمہارا وعدہ بھی پورا ہوا۔ جب یہ ساری لام تال ملامت ہو جائے گی نا، اس کے بعد جہنمی کہیں گے کہ یار ٹھیک اتنا کرو کہ ہم پر جنت میں سے کچھ پانی یا کچھ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا وہ ہم پر تھوڑا سا پھینکو، کیونکہ جہنم کے اندر تو پینے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں ہوگا، وہ تو پیپ اور کچ لہو، اور کھانے کے لیے کھانا نہیں بلکہ وہ درخت ہوگا زقوم کا کہ جو کانٹے دار ہوگا اور انتہائی بدبودار اور انتہائی کڑوا، وہ کھانے کو ہوگا، یہ کھانا اور وہ پینا۔ تو یہ کہیں گے یہاں کچھ پانی ہمارے اوپر ڈالو، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اسی میں سے کچھ ہمارے اوپر پھینک دو۔ منتیں کریں گے۔ اندازہ کریں کہ دیندار لوگوں سے مذاق کرنے والے، دیندار لوگوں کو حقیر سمجھنے والے ان سے بھیک مانگیں گے۔ دنیا میں تو غریب فقیر آدمی اس سے ڈرتا تھا نا، لیکن قیامت کے دن یہ انہی غرباء فقراء سے بھیک مانگیں گے کہ اللہ کے لیے ہمارے اوپر کچھ پھینکو، ہمیں کچھ دو۔ لیکن آگے سے جنتی یہ کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کیوں پھینکیں؟ یہ تو دونوں چیزیں اللہ نے کافروں پر حرام کر دی ہیں، اگر تمہیں دے دیں تو کافروں میں اور مومنوں میں کیا فرق ہوا؟ یہی تو آج فرق کا دن ہے کہ آج پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں سزا کاٹی، دنیا میں ہم نے مشکلات کاٹی، تم نے دنیا میں عیش و عشرت کی، اب تم یہاں پہ سزا کاٹو۔ ایک جگہ پر سزا، ایک جگہ پر سختی ضرور ہے، دوسری جگہ پر پھر نعمت ہے، نرمی ہے، اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے۔ چاہے تو کہ بندہ دنیا میں اپنے آپ کو عیش و عشرت میں ڈال دے، تو چاہے تو وہ اپنے آپ کو آخرت کی عیش میں ڈال دے۔ جون سا بھی وہ پہلو اختیار کرے گا، دوسرے پہلو میں اس کے لیے یا تنگی ہے یا آسانی ہے۔ یہاں پر اپنے آپ کو دین کا پابند کرتے ہیں، اپنے پر سختی کرتے ہیں، تو آخرت میں سختی نہیں ہے۔ یہاں پر اگر آزادی دیتے ہیں اپنے نفس کو تو آخرت میں پھر سختی ہی سختی ہے۔ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر۔ اچھا کافر کون ہوتا ہے یہ بھی سن لو۔ کافر وہ ہوتا ہے جو دین کو بے مقصد سمجھتا ہے، لہو، ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو غافل کر دینے والی ہو۔ یعنی یہ کہتے تھے یہ دین کوئی کام ہے، وقت نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اور یار وقت نہیں ملا۔ اچھا اس کا مطلب ہے نماز تب پڑھنی چاہیے جب وقت ہو۔ اچھا ان سے پوچھو کہ بھئی تم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یار وقت نہیں ہے، یہ تقاضا ہے، یہ ضرورت ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک دین ایک ایسی چیز ہے، فارغ ہو تو لے لو نہیں تو چھوڑ دو اس کو۔ تم نے دین کو لہو بنایا تھا، بے مقصد بنا لیا تھا، تمہارے نزدیک دین مقصد ہی کچھ نہیں، باقی سب چیزوں کے لیے، سب کاموں کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، تم سب کچھ اس کی ٹینشن بھی لیتے ہو، فکر بھی لیتے ہو، رات کو پوچھتے بھی ہو آ کے۔ کبھی دین کے معاملے میں اپنی اولاد سے پوچھا، کبھی دین کے معاملے میں بھی ہم نے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں سے پوچھا۔ تم نے تو اس کو لعب بنایا تھا، لعب اور کھیل، مطلب جہاں کہیں دین اپنی مقصد کے مطابق آیا وہاں پر لے لیا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ نکاح کے بغیر کوئی بندہ بھی کسی عورت کو اپنے گھر پہ لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیوں؟ محلے داروں میں بدنامی ہوگی، ذلت ہوگی، حتیٰ کہ پرلے درجے کا بے دین آدمی ہو جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، وہ بھی اپنی بچے کی شادی کرے گا نا تو نکاح کے ساتھ کرے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں نکاح بھی ایک عبادت ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو لعب، ایک کھیل بنایا ہوا ہے، ایک فیشن بنا لیا ہوا ہے۔ یہ دین کو اس حد تک لیتے ہیں جس حد تک ان کو اس سے تفریح ملے، اس سے راحت ملے، دین کو بطور دین نہیں لیتے۔ یہ لوگ جتنا کہ دین پہ چلتے ہیں وہ صرف اس حد تک کہ اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ وراثت کے مسئلے میں جی دین شریعت نے جو کہا ہمیں وراثت دو، یہاں پر مسئلہ شریعت کا نہیں ہے، مسئلہ تو اپنی خواہش کا ہے، اپنی ضرورت اور اپنی جو ہے نا وہ یہاں پر لالچ ہے نا اس لیے۔ تو جو لوگ دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں، لہو بناتے ہیں، بے مقصد بنا لیتے ہیں، یہ کافر ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ ہاں
اگر کوئی شخص معین ایسا ہے تو اس کا نام لے کر ہم کافر نہیں اس کو کہتے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ یہ عمل کافروں والا ہے، یہ عمل کافروں والا ہے۔ اب یہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ یہ عمل کافروں والا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ دکان پہ گاہک تھے، رش تھا، گویا کہ گاہک ایک نماز سے زیادہ ضروری ہو گیا، دنیا کا کام، دنیا کی نوکری نماز سے زیادہ ضروری ہو گئی، دین سے زیادہ ضروری ہو گئی۔ میرے بھائیوں، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا عمل ذکر کیا کہ وہ دین کو لہو اور لعب سمجھتا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ واقعتاً ایک مومن میں اور ایک کافر کی سوچ میں یہ فرق ہوتا ہے، مومن کے نزدیک دنیا بڑی حقیر ہوتی ہے اور مسافر خانہ ہے، اور کافر کے نزدیک دنیا بہت بڑی ہوتی ہے، بس یہ فرق ہے۔ وہ دنیا کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اسی لیے وہ دنیا کے لیے تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور مومن اس کی نظر کے اندر دنیا کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ کہتا ہے یہ تو گزر ہی جانی ہے۔ یہ دونوں میں مرکزی فرق ہوتا ہے۔ تو دنیا پھر اس کو دھوکے میں ڈالتی ہے، پھر اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں مستقبل بنانا ہے، اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ یہ کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں کبھی، اللہ پر توکل نہیں، ہر چیز اسباب کے ساتھ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور صرف توجہ اسباب پر ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کا دھوکہ ہے، دنیا نے اس کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو بڑا ضروری سمجھتا ہے۔ دین وہ ثانوی بھی کیا، ثالثی بھی کیا، پتہ نہیں کون سی حیثیت ہے دین کی اس کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ اس کو جب جہنم میں پھینکے گا ساتھ ایک بات کہے گا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم ان کو بھلائیں گے۔ بھلانے سے مراد ہے چھوڑ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بھولتا نہیں ہے۔ آج ہم ان کو چھوڑ دیں گے جس طرح دنیا میں انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑا تھا، ان کو مسجد کے آگے سے گزر جاتے تھے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور دنیا کی تفریح کے لیے شادی ہوئی، کہاں جا رہے ہیں؟ تفریح کے لیے، لاکھوں روپے جا کے تفریحی مقامات پہ لگا دیے، اتنی توفیق نہیں کہ اللہ کے گھر جا کے عمرہ کرائے، یا شادی ہوئی کوئی اس طرح کی نیکی میں کوئی حصہ لے لے، اس کی توفیق نہیں ہے۔ لیکن دنیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح تم دنیا میں ہمارے دین کو چھوڑ چکے تھے نا جان بوجھ کر، آج ہم تمہیں علم ہونے کے باوجود چھوڑ دیں گے جہنم میں، ایسے چھوڑیں گے جیسے کوئی بندہ کسی چیز کو بھول چکا ہوتا ہے، اور جب کوئی کسی چیز کو بھول جائے اور اس کو یاد ہی نہ آئے تو اس کی تو توجہ نہیں جاتی۔ ہم تمہیں جہنم میں پھینک کے وہی سلوک تمہارے ساتھ کریں گے جو دنیا میں تم نے ہمارے دین کے ساتھ کیا، کہ جس طرح دین تمہیں یاد نہیں تھا آج اس طرح ہم تمہیں یاد نہیں رکھیں گے۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ بدلہ اور یہ سزا تمہیں اس وجہ سے بھی ہے کہ تم ہماری آیتوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ کی آیتوں کا استہزاء، اس کا مذاق، تمسخر، یہ بے دین لوگوں کا کام ہے۔ مومن آدمی ایسے، اس لیے کبھی بھی کسی نیکی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کبھی بھی کسی نیکی پر طنز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔